باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے پیچھے انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا جا رہا ہے کہ یہ دھمکیاں صرف آپ کو نہیں مل رہی، ستایا آپ کو نہیں جا رہا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسی ستایا جا رہا تھا۔ کل ہم نے مکالمہ سنا فرعون کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے درباریوں کے ساتھ، کہ مجھے چھوڑو، میں ذرا اس کو قتل کر دوں، شہید کر دوں موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہمیں تو یہاں پہ قصہ ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آئے، آگے سیدھے دربار میں گئے اور اس کے بعد پھر سب کچھ جو ہے وہ چل پڑا۔ ایسے نہیں ہے، اس میں بہت سارا ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے، بہت سارا ٹائم فیکٹر انوالو ہے۔ موسیٰ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے قتل کرنے سے وہ کتراتا رہا فرعون، اس لیے کہ فرعون اور موسیٰ دونوں کٹھے پلے بڑے تھے، ایک ہی گھر میں رہے تھے، ایک انس کا رشتہ تھا ان میں آپس میں، وہ پھر بھی لحاظ کرتا تھا۔ لیکن جب درباریوں نے، قارون نے، حامان نے، ان سب نے جو ہے وہ جس وقت پش کیا فرعون کو، تو فرعون پھر تنگ آ گیا، پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اجازت دو کہ میں قتل کر دوں موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب اسی کے دربار میں سے موسیٰ علیہ السلام مسلسل اتنا عرصہ تبلیغ کرتے آ رہے ہیں، اسی دربار میں سے ایک شخص تھا جس کا نام جو ہے وہ حزبیل غالباً جو ہے وہ کہا گیا ہے، حزبیل، کہ وہ شخص ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس شخص نے جس وقت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ کسی قطبی کو مارا تھا اور اگلے دن صبح تھے، پھر لڑائی ہوئی تھی، تو جو آگے کہا تھا کہ لوگ دربار میں مشورہ ہو رہا ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ وہی شخص تھا، لیکن عام مفسرین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تین ہستیاں تھیں جو آل فرعون میں سے جو ہے وہ مسلمان ہوئی تھیں۔ ایک یہ شخص جس کا ہم آج تذکرہ پڑھیں گے، ایک وہ جس نے آ کے پہلے کہا تھا، اور تیسری حضرت آسیہ۔ یہ تین لوگ تھے جو آل فرعون میں سے جو ہے وہ، جب بات ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، تو اسی دربار میں سے ایک شخص اٹھا، وقالا، اور کہنے لگا، رجلن، شخص، ایک مومن بندہ کہنے لگا، من آل فرعون، آل فرعون میں سے، یکتمو، اب لفظ کیا ہے؟ کاتما۔ کاتما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے چھپایا یا وہ چھپائے گا، یا علامات مضارع لگا ہوا ہے یہاں پہ، جو چھپاتا تھا ایمانہ، ایمان اپنا۔ آل فرعون میں سے ایک مومن بندہ جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، وہ کہنے لگا، اتقتلون، حمزہ استفہامیہ استعمال ہوا، تا علامات مضارع و نون جمع کے لیے، اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرتے ہو ایک شخص کو؟ ان یقولا، اب یہاں پہ تو کیا قتل کرتے ہو؟ ان یقولا، یہ اس کا جرم بیان کر رہا ہے، ان یقولا، کہ صرف وہ یہ کہتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ کیا تم کس کو اس بنا پہ قتل کرتے ہو کہ صرف وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم، اور بلا شبہ تحقیق آیا وہ تمہارے پاس، جاءکم بالبینات، آیا تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر، کھلی آیات لے کر تمہارے رب کی طرف سے، کہ تم ایک شخص کو صرف اس بنا پہ قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تمہارے پاس وہ دلیل لے کے آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم دلیل کا مقابلہ دلیل سے کرو۔ اب اگر دلیل میں تم ہار گئے ہو، باتوں پہ جو ہے وہ تم جو ہے وہ پیچھے ہو گئے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حق لے کے آئے اور اب بات سمجھ میں نہ آئے اور اپنی سرداری کا، اپنی بادشاہت کا خطرہ ہو، تو تم اس بنا پہ قتل کرنا چاہتے ہو، صرف اس لیے کہ وہ میرا رب کہتا ہے۔ اسی طرح یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے، یہ قصہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف فرماتے ہیں، کسی طرح جو ہے وہ قریش کے سردار آئے، کافر اور مشرکین آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈالا، آپ کے اوپر کپڑا ڈالا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کو گھسیٹنا شروع کر دیا تھا۔ قریب تھا کہ آپ کو جو ہے وہ زخمی کر دیتے۔ بعض روایت میں ہے کہ شاید انہوں نے کیا بھی، واللہ عالم اس کے اوپر۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھڑایا، اور چھڑا کے پھر یہی آیتیں پڑھی، اتقتلون رجلا، کیا تم ایک شخص کو ایک قتل کرتے ہو جو صرف کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات،
وہ تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کے آ چکا ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کتنے معجزے دکھائے تھے، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معجزات دکھا چکے تھے. سب سے بڑا معجزہ قرآن تھا، شق القمر ہو چکا ہوا تھا، اور کتنی باتیں تھیں وہ تمہارے پاس کھلی. یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی. اور پھر ایک بڑا جینون ایک تھم رول ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِن یکو، اور اگر وہ ہے کاذبن، جھوٹا. یہ ہم بھی اپنی باتوں میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اس نے جھوٹ بول لیا تو پھر اس کا ذمہ داری اس کے اوپر ہے، ہمارا کیا بگڑتا ہے. وَإِن یکو کاذبن، اور اگر وہ ہے جھوٹا، فعلیہ کذبہ، تو اس کا جھوٹ اسی پہ ہی ہے. تمہیں کیا تکلیف ہے کہ اگر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، 1 منٹ کے لیے فرض کر لیں تو پھر اس کا جھوٹ ہے. وَإِن یکو صادقا، اور اگر وہ ہے سچا، یکو صادقا، اور اگر وہ ہے سچا، یصبکم لفظ کس سے ہے؟ اصابہ. اصابہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا. وہ پہنچے گا تمہیں بعض الذی، بعض اس کا، یعدکم، جو وعدہ کرتا ہے تم سے. اگر وہ سچا ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کو نہیں مانو گے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت نہیں کرو گے، بتوں کی پوجا کرنا نہیں چھوڑو گے، تو تم پہ عذاب آئے گا. اگر اس کا یہ قول سچا ہے تو پھر جو وہ کہہ رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تمہیں ہوگا ضرور پھر. اور پھر یہ ہوا، انہوں نے نہیں چھوڑی اپنے بتوں کی پوجا، پھر وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ڈبو دیے گئے. یہ وہ بات ہے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ یہ یہاں تک ہوا ہو مصرف ان کذاب تک جو ہے وہ آیت پڑھی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اگر محمد سچے جھوٹے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ان کا رہنے دو، اگر سچے ہیں تو پھر وہ عذاب تم پہ پہنچے گا. فرعون اور اس کے ساتھی تو ڈبو کے غرق کر دیے گئے، اور ان مشرکین کے سرداروں کی بڑی کھیپ بدر میں جو ہے وہ ان کے سر اتار دیے گئے. کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس کی حد تک ہے، لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر یہ ایسے ہی ہے کہ کسی شخص نے جس کو اعتبار نہیں تھا روز محشر کے اوپر، آخرت پہ یقین نہیں رکھتا تھا، دلائل سے ثابت کرتا تھا کہ کچھ نہیں ہے، تو ایک دن ایک دودھ دینے والا آیا اس کے پاس. اس نے کہا بات یہ ہے، اس نے اس کو کچھ کھانے، اس نے کہا نہیں میں روزے سے ہوں. روزہ کیوں رکھا ہے؟ اللہ میاں کا حکم. اللہ میاں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ کل کو مجھ سے پوچھے گا. اور کوئی آخرت واخرت نہیں ہے، ایسا کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا سر جی بات سنیں، اگر تو چلے ٹھیک ہے آخرت ہے تو پھر تو میں سرخرو ہو جاؤں گا، اگر آخرت نہیں ہے پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہو گئے. اگر آخرت والا دن آ گیا تو میں نے تو روزہ رکھا ہے، نہ رکھا میرے لیے کوئی برابر نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ یہ بات سوچ لو پہلے. تو یہی بات جو ہے وہ یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر اس کا جھوٹ اس کے اوپر ہے، اگر وہ سچا ہے اور وہ آخرت آ گئی اور وہ قیامت آ گئی اور وہ عذاب آ گیا تو پھر کیسے بھگتنا ہے؟ سوال جو ہے وہ یہاں پہ یہ اٹھایا جا رہا ہے. وَإِن یکو صادقا، اور اگر وہ ہے سچا، یصبکم بعض الذی یعدکم، تو پھر وہ آئے گا تم پہ، پہنچے گا تمہیں وہ جو وعدہ کرتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، ایک تھمب رول یہ بھی ہے، کہتے ہیں جھوٹے کے کوئی پیر نہیں ہوتے، اس کی کوئی کامیابی نہیں ہوتی. ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا، من اس کو جو ہوا مسرفن. مسرفن لفظ کس سے ہے؟ اسرافن سے. اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حد سے گزر جانا، آگے بڑھ جانا. کذاب، جو حد سے بڑا ہوا جھوٹا ہوتا ہے، اللہ پھر اس کو کوئی راہ بھی نہیں دکھاتا. اور یہ بھی ایک تھم رول ہے کہ جھوٹ ایک بولے گا دوسرے پکڑا جائے گا، دوسرا چھوڑے گا تیسرے پکڑا جائے گا، چوتھے پکڑا جائے گا. وہ جو بھی اسراف کرنے والا جھوٹا ہوگا اللہ تو اس کو سیدھی راہ نہیں دکھائے گا. یا قومی، اے قوم، یہ جو زیر ہے، یہ زیر جو ہے وہ یہ کی آواز دے رہی ہے مفعول کی. یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک، لیے تمہارے بادشاہی ہے، الیوم، آج کے دن. آج کے دن تو تمہاری بادشاہی ہے، آج کے دن تو تمہارے اقتدار کا سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ ہے. ظاہرین فی الارض، تم زمین پہ چھائے ہوئے ہو، تمہاری بادشاہت ہے، تم اپنے آپ کو رب کہلواتے ہو، تمہارے لیے سب کچھ ہے. فمن ینصرنا، پھر کون وہ تمہاری مدد کرے گا ہماری. ینصرنا لفظ کیا ہے؟ ناصرہ. ناصرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد. یا علامت مصارع ہے، نون متکلم نا متکلم ہم کے لیے استعمال ہوا ہے. فمن ینصرنا، پھر کون مدد کرے گا ہماری. من باث اللہ، اللہ کے عذاب سے.
ان جانا، اگر وہ آ گیا تو پھر کون مدد کرے گا ہماری؟ آج کے دن مان لیا تمہاری بادشاہت ہے، تمہیں اقتدار ملا ہوا ہے، تم اس وقت چھائے ہوئے ہو، تمہارے کہے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا، تو ہر کوئی بندہ جو ہے بول نہیں سکتا، لیکن جب اللہ کا عذاب آ گیا کون مدد کرے گا؟ پھر کون بچائے گا ہمیں؟ تم تو بچا نہیں سکتے اس وقت۔ کیا پھر فرعون جب عذاب آیا تو بچے وہ؟ کیا جب مشرکین کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بدر میں فرشتے اتارے گئے 313 کی مدد کے لیے، تو کیا پھر جو ہے وہ ان کو بچا سکا کوئی؟ کبھی سوچا کسی نے کہ ایک طرف سے جو ہے وہ تلواریں تھیں، زریں تھیں، سب کچھ تھا، اور دوسری طرف سے کیا تھی؟ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ لکڑیاں اتار کے دی درختوں سے کہ یہ لو، یہ ان سے لڑو جا کے۔ کتنی گنتی کی تلواریں تھیں۔ تو جب اللہ کا عذاب آئے گا، آج کے دن تمہاری بادشاہی ہے، تمہارا سکہ چلتا ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر کون بچائے گا ہمیں؟ بعض کہتے ہیں تکلیف کو، مشقت کو، عذاب کو، سزا کو سارے معنوں میں آتا ہے۔ اگر یہ آ گیا تو پھر کون بچائے گا؟ اب اس کے جواب میں ایک فرعون کا جواب وہی ہے جو یہاں پہ ہمارے یہاں پڑھے لکھے عقل مند جو ہے وہ دیتے ہوتے ہیں۔ کالا، کہا، کہنے لگا فرعون ما اریکم، اوری لفظ کس سے ہے؟ لفظ تو ہے یہ را کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ الف جو ہے وہ استعمال ہوا یہاں پہ میں کے لیے علامت مضارع، کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے۔ ما اریکم، ما یہاں پہ نافیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ ماں کے جیسے میں نے عرض کیا 4 استعمال ہوتے ہیں۔ ماں موصولہ جس کو ہم کہتے ہیں جو، جیسے، ماں تعجبیہ کتنا، کیسے، ماں استفہامیہ، اور ماں نافیہ۔ ماں نافیہ کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ماں کے بعد جب وہ الا آ جائے تو ماں ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ وہ نافیہ میں چلا جائے گا، وہ نہیں میں استعمال ہوگا۔ ما اریکم، نہیں میں دکھاتا تمہیں، الا مگر، ما ارا جو میں دیکھتا ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کچھ اور سمجھتا ہوں؟ نہیں، جو میں سمجھتا ہوں وہی راہ تمہیں دکھاتا ہوں، جو میری عقل میں بات آتی ہے میں تمہیں وہی دکھاتا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے وما اہدیکم، اور نہیں میں تمہیں راہ دکھاتا، ہدایت دیتا، الا سبیل الرشاد۔ رشاد کس لفظ کس سے ہے؟ رے شین دال، رشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت، سیدھی۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور نہیں میں تمہیں سیدھی راہ کے علاوہ کچھ اور بتاتا۔ یہ فرعون کا، اور یہ ہر حکمران کا، ہر پیسے والے کا، ہر تکبر والے کا یہی گمنڈ ہوتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہی صحیح کہتا ہوں، اور جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، حالانکہ اگلا چاہے جتنے مرضی دلال دیتا رہے، جو مرضی اس کے اوپر آرگو کرتا رہے، لیکن جو پیسے والا، جو اقتدار والا، جس کے ذہن میں تکبر آ چکا ہو، وہ تکبر والا شخص جو ہے وہ کبھی دوسرے کی بات نہیں سنتا۔ وہ یہی سمجھتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی سیدھی راہ ہے، اور جو میں راستہ دکھا رہا ہوں وہی سیدھا راستہ ہے۔ کہنے لگا فرعون ما اریکم الا ما ارا، نہیں میں دکھاتا تمہیں مگر جو میں دیکھتا ہوں، نہیں میں بتاتا تمہیں، نہیں دکھاتا تمہیں، ما اہدیکم، اور نہیں میں تمہیں ہدایت دیتا الا سبیل الرشاد، اور جو سیدھی راہ ہے، جو رشد والی ہے، جو صحیح راستہ ہے۔ حالانکہ وہ غلط تھا، لیکن اس وقت وہ کہہ سکتا تھا، کس لیے؟ اقتدار کے نشے میں، اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا وہ، تو میں جو سمجھتا ہوں وہی صحیح بات ہے۔ اب اس پورے ڈائلاگ کا جائزہ لیجئے۔ ایک تو یہ پہلی بات کہ تبلیغ ہوتی رہے بغیر اس چیز کے جانے ہوئے کہ اس کا ریزلٹ کیا آ رہا ہے۔ پتھر کے اوپر ایک ایک قطرہ پانی ڈالتے رہیں، کچھ نہ کچھ اس میں سے جو ہے وہ سوراخ ہو ہی جائے گا۔ اب وہ فرعونیوں کا دربار جس میں بنی اسرائیل کو جو ہے وہ غلاموں کی طرح رکھا جاتا تھا، ان کے بچوں کو مارا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، ہر قسم کی بگار ان سے لی جاتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام برابر تبلیغ کرتے جا رہے ہیں، اور اس میں سے ایک دل میں ایک شخص جو ہے وہ ایمان لا چکا ہے، وہی شخص جس نے جو ہے وہ کہا تھا موسیٰ تیرے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور جب اعلان کہا گیا کہ چھوڑو مجھے، میں اس کو قتل کر دوں، اس کو مار دوں، تو اسی دربار میں سے ایک شخص اٹھا۔ یہی وہ خوف تھا جو فرعون کے دل پہ چھایا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جادو اب اتنا سر چڑھ کے بولنے لگا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے اس دربار میں سے کتنے بندے اس کے ساتھ ہیں۔ تو اسی دربار میں سے ایک شخص اٹھا، اور جو آل فرعون میں ہی تھا، اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، تو اس نے جو تبلیغ کا اثر تو ہوا، اس نے کیا تم اس بات پہ قتل کرتے ہو؟ یہ اس کا مسئلہ ہے، وہ اپنا اگر ایک رب کو، ایک اللہ کو رب کہتا ہے تو پھر اس بات کے کیا وہ قتل کا حقدار ہو گیا ہے؟ آج ایک توحید کی بات کرتے ہیں تو کیا اس کے اوپر جو فتوے لگ جانے چاہیے؟
دیکھیے ہمیشہ تبلیغ پیار سے ہوتی ہے، ہمیشہ جو اسلام آیا ہے وہ اسلام پیار کے زور پہ آیا ہے، تبلیغ کے زور پہ آیا ہے۔ آپ کسی کے سر پہ تلوار رکھ کے کسی کو اسلام لانے پہ یا اپنی بات منوانے پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ صرف اس نے یہ کہا، یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی۔ یہ قصہ کیوں سنایا جا رہا ہے کہ نبی یہ تیرے ساتھ نہیں ہوا، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ تو وہاں پہ رزلٹ کیا تھا؟ اینڈ رزلٹ یہ تھا کہ ایمان والے کامیاب ہوئے تھے، جو کافرین تھے وہ سارے ناکام ہوئے تھے اور تباہ و برباد کر دیے گئے تھے۔ تسلی رکھیے آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ بھی حق پہ ہیں۔ جب آپ حق پہ ہیں تو حق ہی ہمیشہ جو ہے وہ کامیاب رہے گا۔ یہ پیغام اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ پیغام آج بھی ہے۔ ایٹ دا ڈے اینڈ، جس وقت یہ دنیا ختم ہو رہی ہوگی اس وقت جو اسلام کا ہی بول بالا ہوگا۔ کیا تم اس بات پہ قتل کرتے ہو کہ صرف میرا ایک اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس کھلی دلیلیں لے کے آیا ہے؟ یا تو اس کو دلیل سے قائل کرو، دلیل سے قائل نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر لٹ لے کے چڑھ جاؤ اور اس کو مار دو۔ اور اگر سوچو ذرا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کا جھوٹ اس کے اوپر، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جو وہ کہہ رہا پھر وہ آ گیا تو پھر کون بچائے گا؟ اللہ تو جو ہے وہ ایسے جھوٹوں کی جو ہے وہ مدد نہیں کرتا، ان کو راہ نہیں دکھاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سچا ہے کہ یہ روز روز عذاب آتا ہے اس قوم کے اوپر، اور وہ آتا ہے ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، اس کے بعد جوؤں کا عذاب، قید سالی کا عذاب۔ آتے ہو آ کے موسیٰ علیہ السلام کی منت اللہ کرتے ہو کہ اپنے اللہ سے دعا کرو یہ ٹال دے عذاب، پھر جو ہے وہ ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ اللہ ٹال دیتا اور تم پھر مسلمان نہیں ہوتے۔ تو اللہ کسی جھوٹے کو تو اتنی راہیں نہیں دکھاتا، یہ تو سچے بندوں کا کام ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، لکم ملک، آج لکم الملک، آج تمہاری بادشاہی ہے، تم بڑے افسر ہو، بادشاہ ہو، یہاں پہ رب کہلواتے ہو، اپنے آپ کو دنیا میں چھائے ہوئے ہو، لیکن فمن ینصرنا من باس اللہ، کون مدد کرے گا اللہ کی طرف سے اگر عذاب آ گیا تو؟ کون سزا، اس سزا میں، اس مشقت میں، ان جانا، اگر آ گیا تو پھر کون ہماری مدد کرے گا؟ آگے سے جواب اس کا یہ ہے، ما اریکم الا ما ارا، نہیں میں تمہیں وہ راہ دکھاتا جو میں دیکھتا ہوں۔ تھوڑا کیا خیال ہے کہ میں اپنے تئیں کچھ اور سوچتا ہوں تمہیں کچھ اور بتاتا ہوں؟ نہیں، جو میرے ذہن میں آتا ہے وہی میں تمہیں دکھا رہا ہوں، وہی راستہ میں تمہیں دکھا رہا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میرے خیال میں جو میں راہ تمہیں دکھاتا ہوں وہ سیدھی راہ ہے۔ یہ اس کا موقف تھا، اور یہ موقف جب حق کے مقابلے میں آ جائے، یہ کیوں جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے؟ اس لیے نہیں بدلتا کہ ہمیں اپنی سرداریوں کا، ہمیں اپنی بادشاہت کا، ہمیں جو ہے وہ اپنی چودراہٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر حق کی بات مان لی پھر تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ چلنا پڑے گا۔ اگر حق کی بات مان لی تو ابو جہل کو اور دوسرے جو جتنے بھی تھے سارے سردار، ان سب کو جو ہے محمد کی بات ماننی پڑے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر محمد کی بات مان لی تو پھر ہمیں چودھری کون کہے گا، ہمیں سردار کون کہے گا؟ ہماری سرداریاں کہاں چلی جائیں گی؟ لوگ ہمیں جھک کے سلام کیسے کریں گے؟ ہمیشہ جو حق کے مخالف ہوتے ہیں وہ صرف اسی بات پہ جو ہے وہ حق، حالانکہ وہ دل سے جانتے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، لیکن اس سچائی کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ان کا تکبر، ان کے جو دماغ میں، جو گردن میں سریا آیا ہوتا ہے، وہ سریا ان کو جو ہے وہ ٹکنے نہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ کل اس سے اگلا سبق پڑھیں گے ہم۔ یہ مکالمہ بھی جاری ہے، ختم نہیں ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين، آمين یا رب۔